السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ آج کے پروگرام میں ہماری کوشش ہوگی کہ ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے جن پہ ہم عموماً گفتگو نہیں کرتے۔ اکثر جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں، لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے تو یہ ایک شکوہ ہوتا ہے، یہ ایک شکایت ہوتی ہے لوگوں کی جانب سے کہ آپ بس اسی چیز میں مصروف رہتے ہیں کہ اس سیاستدان نے یہ کہہ دیا، اس سیاستدان نے وہ کر دیا، اس کے اوپر وہ مقدمہ ہو گیا۔ ہمارا مقدمہ کون لڑے گا؟ پاکستان کی عوام کا مقدمہ کون لڑے گا؟ کیا یہ نظام ہمارے لیے ڈیلیور کر رہا ہے؟ کیا اس نظام کے اندر ہمارے بچوں کا مستقبل محفوظ ہے؟ تو کوشش کریں گے کہ آج ایک ایسی گفتگو کی جائے جس میں اپنے مہمانوں سے پوچھا جائے کہ اس نظام میں کیا کمیاں ہیں اور یہاں پہ بہتری لانے کے لیے ہم کیسے اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ اس میں میڈیا کا کردار بھی ہے، اس میں سیاستدانوں کا کردار بھی ہے، اس میں جو درس و تدریس سے وابستہ لوگ ہیں ان کا کردار بھی ہے۔ تو آج کے ہمارے پروگرام میں جو تین معزز شخصیات مجھے جوائن کر رہی ہیں ان کا بھی تعلق ان تینوں شعبوں سے ہے۔ سینئر سیاستدان فرید پراچا صاحب نے ہمیں جوائن کیا، رہنما ہے جماعت اسلامی کے۔ سر بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ سینئر تجزیہ کار اور اینکر پرسن رانا مبشر صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا، اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ رانا صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ اور تجزیہ کار اور مصنف ڈاکٹر عمر ریاض عباسی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ رانا صاحب میں ذرا آپ سے شروع کرنا چاہوں گا اور اس کی ایک وجہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو میڈیا ہے، آپ لوگ اس چیز میں مصروف رہتے ہیں کہ جی سیاستدان کیا کر رہے ہیں، اس سیاستدان کا کیا مسئلہ ہے۔ ہمارے جو مسائل ہیں، چاہے وہ نظام عدل ہو جائے، چاہے دیگر مسائل ہو جائیں، اس پہ میڈیا ڈسکس نہیں کرتا، اور یقیناً یہ بات آپ سے بھی لوگوں نے کی ہوگی۔ تو اس میں میڈیا کا کتنا کردار ہے کہ ہم اصل ایشوز کی طرف نہیں جاتے، بس ڈے ٹو ڈے پالیٹکس میں پھنسے رہتے ہیں؟ ود دا پیسج آف ٹائم یہ اسٹیٹمنٹ جرنلزم شروع ہو گیا تھا، ٹھیک ہے جی۔ جو اسٹیٹمنٹ جرنلزم جو پہلے ڈسکریج کیا جاتا تھا جس کو، وہ شروع ہو گیا۔ ہی سیڈ شی سیڈ، فلاں نے یہ کہہ دیا، فلاں نے وہ کہہ دیا، جس کی آپ نشاندہی بھی کر رہے ہیں، اور جس طرح لوگ بھی کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں، غلط نہیں کہتے لوگ، بالکل صحیح کہتے ہیں کہ ہم لوگ اس چکر میں پڑے ہیں جی اس نے کی کہہ دیتا، فلانے لیڈر نے کی کیا، فلانے لیڈر نے کی کیا، بس اس پہ ہم بیس کر کے ساری چیزیں اور اس چلا رہے ہیں۔ جو بیسک ایشوز ہیں لوگوں کے، جوڈیشل سسٹم میں ریفارمز کوئی لانا نہیں چاہتا، نہ اس پہ کوئی بات بھی نہیں کرنا چاہتا، ہم بھی نہیں بات کرتے، ٹھیک ہے۔ ہم بس ایک سرسری سی بات کر دیتے ہیں کہ جوڈیشل ریفارمز ہونے چاہیے، دیٹس اٹ، پیریڈ۔ کس طرح ہونے چاہیے، نو بڈی وانٹس ٹو ڈسکس دیٹ۔ نمبر ٹو یہ جو پولیسنگ سسٹم جو ہے، آپ ابھی بھی دیکھ لیں، جتنے ایم این ایز ہیں کروڑوں روپے لگا کے آتے ہیں، وہ تھانے کچہری کی سیاست کرتے ہیں صرف اور اس کے آگے لوگوں کا کچھ لینا دینا نہیں۔ اس میں لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا ان کو نہیں پتا، اینڈ دے آر ناٹ ایکسیسیبل ایون فار 5 years، ٹھیک ہے، یا 5 سال تو بڑا مشکل ہو گیا خیر ان سے پورا کرنا، لیکن کتنا بھی 1.5 سال گزار لیں، 6 مہینے کر لیں، جو بھی کر لیں، وہ لوگوں کو نہیں ملیں گے۔ لوگ ان کے گھروں کے باہر لائنیں لگا کے کھڑے رہیں گے، دھوپ میں کھڑے رہیں گے، بارش میں کھڑے رہیں گے، وہ ایم این اے ایم پی اے اس کو نہیں ملے گا۔ ٹھیک، اچھا، پر اس میں رانا صاحب دیکھیں نا، آپ مختلف پوزیشنز پہ رہیں، آپ نے اداروں کو ہیڈ بھی کیا ہے، میڈیا کے اداروں کو۔ میڈیا کے ساتھ یہ شکوہ، یہ سیاستدان تو یہ کر رہے ہیں، لیکن ہم کیوں نہیں ریئل ایشوز کی طرف جاتے؟ اس لیے نہیں جا رہے ہم لوگ کہ ہمیں جو ہے نا وہاں پہ ریٹنگ نہیں ملتی۔ ہم اگر ایشوز کو لے کے آگے چلیں گے نا تو ہمارے پہ جناب ریسٹرکشنز لگتی ہیں۔ نمبر 1 ریسٹرکشنز کیا لگتی ہیں؟ وہ ملٹیپل ریسٹرکشنز ہیں، اس کی ڈیٹیل سب کو پتہ ہے، میرے خیال میں اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا، اور اب سب کو چیزیں سمجھ آتی ہیں۔ دوسری بات یہ، اس پہ ریٹنگ نہیں ملتی۔ ریٹنگ کیوں نہیں ملتی؟ کہ جب ہم کسی بھی لیڈر کی بات نہیں کریں گے اور ہم ایشو کی بات کریں گے کہ نہیں جی بجلی دا یونٹ دا اج پھر جڑا 50 روپے ود گئے نے، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ بجٹ میں کچھ اور آیا تھا، آج کچھ اور آ گیا، ایک اور بجٹ آ گیا، اس پہ ہم بات نہیں کریں گے۔ لیکن اگر کریں گے بھی تو وہ اس طرح کریں گے، سرسری سی بات کریں گے، تو دیٹ از ناٹ انف۔ وہ آپ لوگوں کے مسائل حل نہیں کر رہے، سولوشنز کی طرف نہیں لے کے جا رہے، آپ مزید اس کو طول دے رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ وہ ایشوز ہیں۔ ایشوز تو سب کو پتہ ہے، سولوشن نہیں آپ دے رہے۔ ٹھیک ہے، ہم کو ڈنڈا سوٹا لے کے سولوشن نکالنا بہت ضروری ہے، بتائیں تو صحیح کیا سولوشن ہے۔ اچھا فرید پراچا صاحب، آپ سینئر سیاستدان ہیں، عرصہ دراز سے سیاست کر رہے ہیں، اب سولوشن جو حل ہے وہ ہمیں نہیں ملتا۔ سیاستدانوں پہ یہ تنقید ہوتی ہے کہ وہ خود تو اقتدار میں آ جاتے ہیں، ان کو اقتدار کے جتنی بھی سہولیات ہیں وہ بھی میسر ہوتی ہیں، لیکن عام عوام جو ہے ان کے حالات بہتر نہیں ہوتے۔ تو ہمارے نظام میں کیا ایشو ہے؟ جمہوریت تو کہا جاتا ہے کہ دنیا بھر میں سب سے بہترین نظام ہے، کیا جمہوریت پاکستان میں فیل ہو گئی ہے؟ یہاں پہ ہمیں کوئی دوسرا نظام، یہاں پہ خلافت کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ اسلامی نظام کی بات ہوتی ہے، یہاں پہ ایک پارٹی نظام کی بات ہوتی ہے، تو اصل مسئلے کا حل ہے کیا؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیں نا، جب ہمیں آزادی ملی تو ہم نے انگریزوں کی ساری خرابیاں حاصل کر لیں اور ان کی کوئی خوبی بھی ہم نے اپنے اندر منتقل نہیں کی. اگر وہ ٹائم کے پابند تھے، اگر وہاں قواعد و ضوابط کی پابندی تھی، اگر ان کا دفتری نظام ٹھیک تھا، اگر اس میں رشوت کا کوئی گنجائش نہیں تھی، اگر اس میں احتساب کا ایک نظام موجود تھا، تو ہم نے اس میں سے کوئی چیز بھی نہیں لی. ہم نے جاگیرداری نظام ختم نہیں کیا، بھارت نے ختم کر دیا. ہم نے ہمارے ساتھ بنے، ہم نے کانسٹیٹیوشن نہیں بنایا. 1973 میں آ کے ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا. بھارت نے 2 سال بعد کانسٹیٹیوشن بنا لیا. ہم نے بنا لیا لیکن اس پہ عمل نہیں کیا. اس کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ سے امینڈمنٹ ہی کرتے چلے گئے اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوا. اگر اس پر عمل درآمد ہوتا، آپ نے اسلامی نظام کی بات کی ہے، تو اسلامی نظام کانسٹیٹیوشن پر عمل کرنے سے اسلامی نظام ہی آئے گا. یہاں پر اللہ کی حاکمیت اعلیٰ ہے. اسلامی نظام کا مطلب عدل ہے، انصاف ہے، رحم دلی ہے، خدا ترسی ہے، صداقت ہے، وعدہ وفائی ہے. اسلامی نظام کا مطلب غریب کو روٹی دینا ہے. اسلامی نظام کا مطلب یہ لوٹ مار نہیں ہے جو اب چل رہی ہے، یہ پروٹوکول نہیں ہے جو اب ہیں. اسلام تو دن میں 5 مرتبہ امیر و غریب کو ایک صف میں کھڑا کر دیتا ہے. بلکہ اگر کوئی ایک کسی دفتر کا ایک خادم جو ہے وہ پہلے آ جائے گا تو اگلی صف میں ہوگا، اور اس کا 22ویں گریڈ کا افسر آئے گا تو پچھلی صف میں ہوگا. اور عین ممکن ہے کہ اگلی صف میں کھڑے ہوئے کسی نائب قاصد کے جہاں پاؤں آ رہے ہوں، پچھلی صف کے اندر کھڑے ہوئے کسی 22ویں گریڈ کے افسر کا وہاں سارا آ رہا ہو. تو اسلام تو یہ ہے، وہ تو لبادے اتروا لیتا ہے. اچھا پراچا صاحب، دیکھیں اسلام نے تو یہ ساری چیزیں کلیئر کر دی اور یہ سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے، یہ رہنمائی موجود ہے، پھر اس کے باوجود کیوں ہم فیل ہو رہے ہیں؟ میں بس یہ اسی پہ آ رہا ہوں. یہ بہت سوال یہ ہے کہ ہم نے انہی جاگیرداروں کو اسمبلیوں میں بھیجا، ان کی تیسری چوتھی نسل گئی. ڈیموکریسی کی سب سے بدتر صورت ہم نے قبول کر لی اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی. وہی لوگ جو ہیں وہ اسمبلیوں میں جائے وہ کس طرح سے اپنے خلاف کوئی چیز کریں گے. وہ کرپٹ لوگ ہیں، کرپٹ نظام ہے. آپ ٹیکس لگا کے دیکھ لیں، آپ کو کسی صورت بھی آپ ان پر ٹیکس نہیں لگا سکتے. غریب آدمی پہ ٹیکس لگ رہا ہے. تو پہلا نظام کی خرابی جو ہے وہ خود پارلیمنٹ ہے، جس میں کوئی صحیح نمائندگی نہیں جاتی اور اس کا صحیح المتناسب نمائندگی ہے کہ ووٹ افراد کے بجائے پارٹیوں اور منشور کو ملے. دوسری بات ہمارا سسٹم آف ایجوکیشن ہے. ہمارے سسٹم آف ایجوکیشن میں قوم سازی سرے سے ہے ہی نہیں. ہم ہجوم بنا رہے ہیں اور کہیں بھی کوئی قوم بنانے کا سلسلہ کسی طرح سے بھی نہیں ہے. تیسرا ہمارا اہم ترین ادارہ جو کہیں بھی اصلاح کر سکتا ہے وہ ممبر و محراب ہیں. ممبر و محراب نے بھی اپنی ذمہ داری اس طرح ادا نہیں کی اور لوگوں کو اسلام، نوجوان نسل کو خاص طور پر اس کے سمجھانے کے بجائے فرقہ سمجھانے کے اوپر انہوں نے زیادہ وقت لگایا. چوتھی بات میڈیا ہے. ہمارا جو میڈیا ہے وہ اس نے اپنی ذمہ داری اس طرح نہیں ادا کی جو اس کو ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. صحیح خبر دینا، صحیح خبر لینا، تو یہ ضرورت ہے. بہت زیادہ نیچے اتر کے چیزیں ٹھیک کرنے کی ضرورت، عوام کو بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. یہ سارے جو غلط اپنے سودے بیچتے ہیں، جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، جو ریڈی والوں تک پہ یہ چیزیں ہر کسی نے اپنا اپنا حصہ ڈالنا ہے بہتری کے لیے. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ مصنف بھی ہیں، متعدد کتابیں آپ نے لکھی، آپ بہت سارے اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی آپ کا واسطہ رہتا ہے. ایک جو تنقید بار بار ہوتی ہے کہ جو حقائق ہیں وہ ہم اس طرح اپنی قوم کو بتاتے نہیں ہیں، اپنے بچوں کو بتاتے نہیں، اور جو اصل مسائل ہیں ان کی طرف ہم توجہ نہیں دیتے. اور یہ جو نظام ایجوکیشن ہے ہمارا، یہ جڑ ہے مسائل کی. آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ بہت شکریہ کاظمی صاحب. دیکھیں، اب تک کا جو نیریٹو ہمارے ٹاک شوز میں بات ہوتی ہے یا گلی محلے میں ہر جگہ پہ، اس کا جو خلاصہ ہے کہ ہر دور کے یزید کی محفل میں بیٹھ کر دیتے ہیں لوگ گالیاں گزرے یزید کو. پرابلم یہ ہے کہ آج بھی آپ کو ہر جگہ پہ ایک یزیدی تصور نظر آتا ہے جو اس کا سلسلہ تھا، اسی کی لیگیسی ہم دیکھتے ہیں. پاکستان کے اندر جمہوریت ہے ہی نہیں. یہ مجبوریت ہے، جبر ہے، اور یہ لوگوکریسی ہے.
یہ بگڑی ہوئی ایسی شکل ہے کہ ایک پوڑی میں ٹافی کے اندر زہر ملا ہوا ہوتا ہے، تو عوام کے اندر انجیکٹ کیا جاتا ہے کہ وہ سانس لینے میں انہیں دقت نہ ہو۔ ہمارے ہاں پرابلم ہے کہ یہ بھی غلط ہے، وہ بھی غلط ہے، فلاں غلط ہے۔ سولوشن کیا ہے، میں اس پہ آؤں گا۔ بالکل لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے، کمانڈمنٹ آپ کے پاس اللہ کی قرآن کی صورت میں ہے۔ پورے رولز آف گورننس قرآن مجید میں 34 چیپٹرز کے اندر مور دین 150 ورسز جو آپ کے گورننس ماڈل کو سیٹ کرتی ہیں۔ مور دین 800 ورسز آپ کے ایتھیکل اینڈ مورالٹی کو کور کرتی ہے۔ 600 ورسز آپ کے اکانومک جو سسٹم ہے اس کو ایڈریس کرتی ہیں۔ اس سے ڈیرائیو کر کے آپ حدیث میں آئیں، کتاب الامارہ، چیپٹرز بھرے کے بھرے ہیں کہ آپ کی سوشل لائف، آپ کی گورننس کیسے ہونی چاہیے، کون امپلیمنٹ کرے گا۔ آپ میثاق مدینہ کو قانون بنا لیں، انکلوسیو سوسائٹی والا، ڈائیورسٹی والا، سب کو رائٹ ہو، فریڈم آف ایکسپریشن ہے، اسپیچ ہے، سب کچھ ہے۔ مواخات مدینہ ہیو اور ہیو ناٹ کے درمیان جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکانومک انٹریکشن کروایا، وہ سوشو اکانومک آرڈر، اس کو اپنا لیں۔ اور میثاق مدینہ، اس کے بعد مواخات مدینہ کے بعد خطبہ حجۃ الوداع، گلوبل نبوی آرڈر ہے جو گلوبل ورلڈ آرڈر ہے، کسی نئے ورلڈ آرڈر کی چیز دیکھیں تو اس میں 3 چیزیں امپلیمنٹ کر دیں۔ پاکستان کے اندر ہر چیز کا سولوشن اسی میں ہے۔ یہ گھورک دندہ بنایا ہوا مسائل کا، اچھا یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے۔ دیکھیں اب مغرب کو آپ دیکھیں، ہمارے خلفائے راشدین کے دور میں جو قوانین تھے، اس کے علاوہ اسلام کی ہسٹری اٹھا لیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر ہوتا ہے کہ جناب وہ اب مغرب میں ان چیزوں کے اوپر ایک طرح سے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ پر کیا ریزن ہے کہ ہم نہیں کر پا رہے؟ اور ہم سے مراد صرف پاکستان نہیں ہے، اگر آپ دیگر بھی اسلامی ممالک کو دیکھیں وہاں پہ بھی ہمیں یہ ایشو نظر آتا ہے۔ ہم نے کتاب قرآن کو، سنت کو، یہ جتنی بھی ہے نا بکس میں لکھا ہوا ہے، اس کو صرف مقدس سمجھ لیا ہے، چومنے کی حد تک، ماننے کی حد تک، ٹھیک ہے؟ اس کو پریکٹیکل امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان قربان کرنے کو یہ قوم تیار ہوتی ہے، لیکن ان کی نہیں مانتی۔ قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی نہیں مانتے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے۔ ڈفرینس از دیئر۔ آپ ان کو سارا مانتے ہیں، مسلمان ہیں، لیکن انہوں نے یہ کہا ہوا ہے کہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے، ایک سوسائٹی پیسفل تشکیل دینی ہے۔ اصل فینومینا شاہ صاحب یہ ہے، میں حضرت عمر کی مثال دوں، آپ کے دور میں سعد بن ابی وقاص والی کوفہ تھے، گورنر تھے رانا صاحب، تو انہوں نے اپنا ایک محل بنا کے پھاٹک لگا دیا آگے، تو لوگوں کو دشواری ہوتی تھی ان سے ملنے میں، اپنے مسائل حل کرنے میں۔ سیدنا عمر کو پتہ چلا، آپ نے محمد بن عقبہ کو بھیجا، آپ نے فرمایا محل وہ جلا دو پھاٹک، انہوں نے پھاٹک جلا دیا۔ سعد بن ابی وقاص نے پوچھا یہ کیا؟ فرمایا تمہیں عوام کا حاکم نہیں بلکہ ان کا خادم بنا کے بھیجا گیا، ایکسیس ہے ہی نہیں لوگوں کی، تو تم کیا مسائل حل کرو گے؟ تو یہ کتابوں میں لکھنے کی وجہ سے تو نہیں ہے، ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ عمل کرنے، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہم عمل درآمد کتنا کرتے ہیں ایز اے قوم، ہمارا اپنا کردار، اس پہ بھی گفتگو کریں گے ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ اچھا رانا صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ ہمیں پتہ سب کچھ ہے۔ اگر ہم میڈیا کی بات کر لیں تو ہم اپنی مثال BBC سے شروع کرتے ہیں اور CNN پہ ختم کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد جو ہے وہ دوردرشن والا بھی نہیں ہوتا ہمارا۔ تو یہ کیا ایشو ہے کہ عمل درآمد ہم نہیں کرتے؟ پتہ ہمیں سب کچھ ہے۔ دیکھیں تھوڑی سی ایجوکیشن جو ہے نا بڑی کاؤنٹ کرتی ہے۔ بیسک ایجوکیشن بھی اگر ہونا، جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس ڈبے کے اندر بیٹھ کے، جس کو ٹی وی کہتے ہیں ہم لوگ، اس کے اندر بیٹھ کے کئی ہزاروں لوگوں کی پرسیپشن بنا رہا ہوتا ہے وہ۔ سو اگر وہ جو بیٹھا ہوا بندہ جو بول رہا ہے، آپ بول رہے ہیں، میں بول رہا ہوں، اگر ہمارے پاس مطلب ہمارے ساتھ عباسی صاحب بیٹھے ہوئے، اگر ہمارے پاس بیسک ایجوکیشن نہیں ہے تو ہم جو ماسز کو کیا دے رہے ہیں، وی آر جسٹ گیونگ دم نتھنگ، اس کو ہم کنفیوز کر رہے ہیں بیسیکلی۔ یہ اس چیز کا ادراک ہونا کہ یہ کتنی ذمہ داری کا کام ہے۔ ایگزیکٹلی دیکھیں نا، آپ پرسیپشن بنا رہے ہیں، یہ ڈبہ ہے کہیں بھی جا کے کوئی آن کر دے گا، اب تو خیر یہ فون شروع ہو گیا، ٹھیک ہے نا جی۔ سو اگر ہمارے پاس نو ہاؤ نہیں ہے کسی بھی سبجیکٹ کی، ٹھیک ہے، اور ہم اس میں جناب تقریر جھاڑنا شروع کر دیں، جیسے میں خود کہتا ہوں، کئی دفعہ بیٹھ کے کہتا ہوں جی مجھے اکانومی کا پتہ نہیں ہے، آئی ایم ناٹ اے اکنامک ایکسپرٹ، بٹ دین اگین میں کوشش کروں گا جو پینل ہے اس میں سے کوئی لے لوں، سو آئی ایم بینگ آنیسٹ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ کئی جگہوں پہ میں نے خود دیکھا ہے، آپ بھی بولتے ہیں کہ جناب مجھے نہیں اس چیز کا پتہ، بٹ لیٹ می آسک ABC بندہ جو بھی بندی ہے اس سے پوچھ لوں میں پہلے۔ سو اس طرح جب تک ہمارے پاس نالج نہیں ہے تو ہم ایٹ لیسٹ
सच बोल सकते हैं अपने लोगों को, व्यूअर्स को, कि मेरे पास नहीं है ये नॉलेज लेकिन मैं किसी से लेके आपको दे देता हूँ। ठीक है। सो ये चीज हम नहीं करेंगे। हम वहां पे फलसफा झाड़ देंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं जी नहीं, इकोनॉमी इंज होनी चाहिए तो फलानी चीज इंज होनी चाहिए, उसी जैसी जनाब बिल्कुल सुल्तान राही बन जाएंगे। लेकिन जो बैठा हुआ देख रहा है, जिसके पास ABC की भी नॉलेज नहीं है, वो तो सिर्फ हमसे लर्न कर रहा है। कौमों की तरबियत में मीडिया का इतना इम्पोर्टेंट किरदार होता है राना साहब के। बरतानिया में एक हम जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे और फिर मैंने उस इदारे में बाद में काम भी किया, उस इदारे के हवाले से बताया गया कि जब उस इदारे को लॉन्च किया तो एतवार वाले दिन वो 1 बजे से पहले अपनी रेडियो सर्विस या कोई भी सर्विस ऑन नहीं करता था, इसलिए कि अवाम जो है वो पहले जाके चर्च जाएगी, वापस आएगी, तो उसके बाद ये नहीं कि वो पहले लगा के बैठ जाएं। और इसी तरह शाम को 5 बजे से 7 बजे के दरमियान वो अपनी सर्विसेज बंद कर देते थे। ये मैं 60s की बात कर रहा हूँ, ताकि 5 बजे जब वालिद घर आएगा तो 2 घंटे फैमिली अपना टाइम साथ गुजारे। तो वो उनको पता था कि ये वो दौर है जहाँ पे मीडिया इस कौम की तरबियत कर सकता है। तो उसमें मुझे ये लगता है कि कहीं पर हमारे मीडिया का जो किरदार है वो उतना मिसाली नहीं रहा है राना साहब। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और उसमें इशूज हम लोगों का कसूर है। वी आर नॉट बीइंग ऑनेस्ट, ठीक है। और जहां पे भी हम एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, अगर हम एक्सपर्ट नहीं है उस चीज के, तो वी शुड टेल व्यूअर्स के हम नहीं है, और सादा वी शुड बी ऑनेस्ट यार, चीज उनको समझा दें कि भाई हमारे पास ये नॉलेज नहीं है, लेकिन हमारे पास जो पैनल है उससे हम आपको नॉलेज लेके दे देते हैं। मेरे पास नहीं है नॉलेज, ठीक है। अच्छा प्राचा साहब, एक और जो यहाँ पे हमारा अलमिया ये है कि वो इदारे, वो तमाम आईनी ऑफिसेज जिन्होंने इस मुल्क के मसाइल को हल करना है, यहाँ पे हमेशा ये तासुर रहता है कि वो आपस में दस्तो गिरबां हैं, चाहे अदलिया हो जाए, चाहे मुकन्नना हो जाए, इंतज़ामिया हो जाए। ये किसी एक दौर की बात नहीं कर रहा, आप 60s में चले जाएं, 70s में, 80s में, 90s में, तो वो जब आपस में ही दस्तो गिरबां रहेंगे ये तमाम आईनी ऑफिसेज, तो फिर मुल्क का मसला कैसे हल होगा? देखिए काज़मी साहब, आपने बहुत सही निशानदेही की है, लेकिन इसका हल मौजूद है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। हर इदारे की हदूद मुकर्रर है, हर इदारे के फ़राइज़ मुकर्रर हैं। आप किसी भी इदारे को ले लें, वो उसमें पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट की ये सारी जिम्मेदारियाँ क्या क्या मेंबरान पार्लियामेंट की हैं वो मौजूद हैं, लेकिन उनकी सारी तवज्जो अपनी मराहत बढ़ाने की तरफ होती है। कानून साजी क्या करनी है और उसमें उनका रोल क्या है, इस मुल्क के लोगों को क्या देना है। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो मुद्दतें मुकर्रर थीं कि 15 साल बाद पाकिस्तान की दफ्तरी, अदालती, सरकारी, निसाबी ज़बान वो उर्दू होगी, तो पार्लियामेंट ने तो कभी नहीं पूछा कि ये क्यों 88 में होना था, अब तक क्यों नहीं हुआ। सूद ख़त्म करना था चंद सालों में, 50 साल हो गए, सूद ख़त्म नहीं हुआ। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और चीज़ जो पहले राना साहब ने भी यहाँ पे कहा कि बात हुई कि बातें तो हम सब करते हैं, लेकिन आपने भी उस जानिब इशारा किया, अमल दरामद नहीं करते। अब बचपन से हमें पढ़ाया जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, हमने गंद नहीं डालना, लेकिन अगर यहाँ से आप पिंडी से आप लाहौर चले जाएँ GT रोड पे, अगर कहीं पे भी आबादी है, चाहे एक बंदा भी रहता हो, तो आपको सड़क के किनारे अगर शॉपिंग बैग पड़ा हुआ ना मिला तो मैं आपका जो है ना, मतलब जो आप कहेंगे वो सज़ा कबूल करने के लिए। तो ये कैसे हम लोग हैं जिन्हें बचपन से बताया जाता है कि सफाई निस्फ़ ईमान है, और पूरी GT रोड पे गंद, शहरों में गंद, जूस का डब्बा इधर, सिगरेट की जो है डिबिया उधर, मतलब कैसे ये चीज़ फिर हम लोगों को समझा सकते हैं? चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है राना साहब ने जिसकी तरफ तवज्जो मबजूल करवाई। देखें, 2 चीज़ें, सफाई आपको किताब में मिलेगी, ठीक है, और सफाई आपको सिर्फ पढ़ने की हद तक काले लफ्ज़ किताब में लिखे हुए मिलेंगे, बाकी नहीं मिले। हमारा आवे का आवाई बिगड़ा हो ऊपर से नीचे तक। सिलेबस जो हमने बनाया है वो रटे के लिए डिग्री होल्डर्स निकलते हैं, लेकिन वो नेशन बिल्डिंग के लिए वो स्टफ़ नहीं आ रहा। आपकी कमर्शियल यूनिवर्सिटियाँ हैं, वो भरमार है, ग्रेजुएट्स निकल रहे हैं, लेकिन आता जाता जर्नल मतलब जो कॉमन सेंस है वो नहीं दिया जा रहा। कमर्शियल कर दिया ना, एजुकेशन फॉर नेशन बिल्डिंग एंड कैरेक्टर बिल्डिंग है ही नहीं। एजुकेशन फॉर इकोनॉमी कर दिया आपने। जॉब, अब हर बंदा जॉब ढूंढता है, अब कहता है टिकटॉक बनाए, फलां बनाए, रातों रात बिलियनियर बन जाए। आपकी लोगों को, नौजवानों को डायरेक्शन ही गलत दी गई। अब तो हुक्मरान भी टिकटॉक बनाते हैं। नहीं, हुक्मरान तो बनाते होंगे, हमें उनसे गरज नहीं है। ये हुक्मरान तो खैर लोगों का खून नहीं छोड़ते। ये एक ऐसी दीमक है कि जो आपको आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर कर रही है। इनके एसेट्स देखें, बिजनेस एम्पायर बाहर देखें, इन्हें हुक्मरान भी नहीं कहा जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किताबुल अमारा बुखारी मुस्लिम में फरमाया, जिसको मुसलमानों का हाकिम बनाया गया और वो मुसलमानों की ज़रूरियात से उसने पूरी नहीं की, तो अल्लाह ताला उससे अपना साया छीन लेता है, हटा देता है रहमत का।
تو یہ تو حکمران لوگوں کریسی ہے. یہ تو جمہوریت میں نے پہلے کہا ہے, آپ نے 1 سے لے کے 38 آرٹیکل تک سسپینڈڈ ہے. کوئی مائی کا لال ثابت کر دے. کہاں ہے فریڈم آف اسمبلی, کہاں ہے فریڈم آف اسپیچ, کہاں ہے آبجیکٹیو ریزولوشن قرآن اینڈ سنہ کے مطابق فیصلے ہوں گے ٹو ایلیمینیٹ ربا ایز ارلی ایز پاسبل کلاز FA 38 کی. تو آپ ابھی تک سودی معیشت پہ چل رہے ہیں. کارپوریٹ بینکنگ آپ کو ایکسپلائٹ کی ہے, آپ نے IPPs IMF کے سودی, پھر برکت کیسے ہوگی؟ کون سا اسلام, کون سا قانون؟ مسجد میں آپ نے بورڈ لگا دیا, فلاں مسلک کیا, فلاں مسلک کیا, نماز کے علاوہ بند ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر گلاس کے ساتھ زنجیر ہو جاتی ہے. یہ آپ کی ایتھکس ہے؟ کوئی جوتا چوری نہ کر لے, زنجیر چوری نہ کر لے. جب تک آپ ادارے ان پہ خرچہ کرتے رہیں گے. میں پچھلے دنوں نظریاتی کونسل گیا, ادھر F9 میں بلڈنگ ہے, اس کے واش روم دیکھ کے میں حیران رہ گیا, پانی ہی نہیں تھا. آپ کے کیپٹل میں, آپ اسلامی نظریاتی کونسل کی 101 رپورٹس قانون سازی کے لیے سفارشات ہیں, ایڈوائزری کونسل ہے نا, ان میں سے 10 پہ بھی عمل نہیں ہوا. کون ذمہ دار ہے؟ آپ کی شریعہ اکیڈمیاں وہ انڈے دینے کے لیے رکھی ہوئی ہے, دعویٰ اکیڈمیاں وہ کیا کر رہی ہے؟ آپ مسجد کو کمیونٹی سینٹر بنائیں, ہٹا دے مسلک کے بورڈ, تب جا کے یہ ملک سیدھا ہوگا. وہاں کا امام اور خطیب اس کو شریعہ اکیڈمی سے لا کے کورسز کروائیں, وہی ریکنسائل کروائے اپنی مسجد میں, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پارلیمنٹ جوڈیشری وہی ہوتی تھی. تو اس نظام کو میرے خیال میں اس کی اب اوور ہالنگ کی, سرجری کی ضرورت ہے. یہ پٹ چکا ہے, تعفن زدہ لاش بن چکی ہے, اسے دریائے جہلم میں پھینکنا ہوگا, تب جا کے لوگ سکھ کا سانس. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ جو عوام کے حقوق ہیں آئین کے اندر, ان کے لیے اتنی آوازیں نہیں اٹھتی. لیکن ہاں, آئین میں جس ادارے کو جو کچھ ملا ہوا ہے, جو سہولیات ہیں, جو ان کو پرکس اینڈ پریولیجز ملی ہوئی ہیں, وہ ادارہ بڑی ذمہ داری سے, اور ہر وہ معزز شخصیت اپنی مراد بڑی ذمہ داری سے لیتی ہے, لیکن عوام کو ان کی چیزیں نہیں دیتی. اور دوسری جانب جو صفائی کی یہاں پہ بات کی, میں ضرور چاہوں گا کہ چھوٹی سی چیز میں بھی آپ سے شیئر کروں کہ ایک یونیورسٹی ڈاکٹر صاحب میرا جانا ہوا, اور میں اس یونیورسٹی کی کینٹین میں گیا. ادھر اس کینٹین کے اندر اتنی مکھیاں تھیں کہ مکھیاں ایک دوسرے سے لڑ رہی تھیں کہ یہ والی مکھی اٹھے گی تو میں بیٹھوں گی, میری جگہ خالی ہوگی. تو یہ حالت ہے. جب پڑھے لکھے لوگ, اور وہاں پہ بچے بھی بیٹھے تھے, وہاں پہ یونیورسٹی کا دیگر عملہ بھی بیٹھا تھا, تو وہ جو صفائی والا کانسیپٹ ہے وہ صرف ہم نے کتاب تک محدود کر دیا, جس طرح آپ نے فرمایا, اور بالکل درست فرمایا. مزید گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا رانا صاحب, ایک اور چیز جو ہم نے دیکھی ہمیشہ سے پاکستان میں, جس کے اوپر اکثر لوگ گلا شکوہ کرتے ہیں, کہ نظام عدل, کہ یہاں پہ حکمرانوں کی سیم ڈے ہیئرنگ بھی ہو جاتی ہے, ان کو انصاف بھی مل جاتا ہے. یہ جو نظام عدل ہے, لوگ کہتے ہیں کہ یہ کی ہے, اگر معاشرے کو آپ نے سکسیسفل بنانا ہے, کامیاب معاشرہ بنانا ہے, تو پہلی چیز یہ ہے کہ انصاف بہت ضروری ہے. تو اس کو ہم کیسے اوور آل کر سکتے ہیں, یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ٹھیک چل رہا ہے یہ نظام؟ ٹھیک چل رہا ہے. میں اپنا اگزامپل دے دیتا ہوں آپ کو. میں انہیریٹنس کا جو ایشو ہوتا ہے, انہیریٹنس کے لیے جو مقدمات کیے جاتے ہیں, میرے خیال میں اس کو تو بہت تیر مارا تو 3-6 مہینے میں سارٹ آؤٹ ہو جانا چاہیے. بالکل. میں 30 سال تو مقدمے آپ پہ لڑ رہے ہیں, انہیریٹنس دے, ٹھیک ہے. سو میں تو ایک خود ایگزامپل یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں. سو یہاں پہ تو دادا ایک کیس کرے گا, اس کے پوتے کو شاید کسی جگہ پہ جا کے انصاف مل جائے. سو اس کو تو چھوڑ دیں آپ. سو وہ دیٹ از ناٹ پاسبل, دیٹ از ناٹ ہیپننگ. سو اگر یہ کہا جائے کہ جناب یہاں پہ امیڈیٹ, وہ کہتے ہیں نا جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ, تو جسٹس ڈینائی ہو رہا ہے نا. تو بات آپ کی ٹھیک ہے. میں اگر تگڑا ہوتا تو میں جا کے میں بھی 6 مہینے چ اپنے فیصلے کرا لینا, 3 مہینے چ اپنے فیصلے کرا لینا, لیکن نہیں, ایسا نہیں ہے. سو دس از ڈفرینٹ. یہاں پہ کیٹیگریز بنی ہوئی, سو کیٹیگرائز کیا گیا ہے یہاں پہ سارے نظام کو, اور نظام جو ہے اس کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, کسی اور کے لیے ڈفرینٹ ہوگا, میرے لیے ڈفرینٹ ہوگا. سو یہ تو ایک ریالٹی چیک ہے, ٹھیک ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, ٹھیک ہے. اس کو چھوڑ دیں, یہ نہیں ایسے ٹھیک ہے. یہ نظام چینج کرنے کی بات ہے, نظام چینج کرنا پڑے گا آپ کو. نظام اگر آپ نہیں چینج کریں گے, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ فلاں نظام لے آئیں یا فلاں نظام لے آئیں, میں یہ بات ہی نہیں کر رہا. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس جوڈیشل سسٹم کو, پولیسنگ کو, آپ یہاں پہ سارے جو ایجوکیشن ہے, ایجوکیشن آپ جو دے رہے ہیں وہ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, آپ ڈگریاں بانٹ رہے ہیں, ایجوکیشن نہیں دے رہے. ہر گلی میں, محلے میں, ہر سڑک کے کونے پہ آپ ڈگریاں بچوں کو بانٹ رہے ہیں, لڑکیوں کو بانٹ رہے ہیں, ایجوکیشن نہیں دے رہے. تسی ڈگریاں ونڈے پہ ہو, صرف ایجوکیشن نہیں دے رہے تسی. وہ اکانومی پہ بوجھ ہی پڑتا جا رہا ہے. آپ کسی بھی, آپ یو ہیو بین لیونگ ابراڈ, ٹھیک ہے, آپ بتا دیں مجھے, ایک یہاں پہ پورا ایک سسٹم بنا ہوا ہے باہر میں, کسی بھی ملک میں اگر ویسٹ میں چلے جائیں آپ, تو اگر اس میں سے, اگر میں اگزامپل دے رہا ہوں, اس میں سے اگر 100 بچیوں نے وہاں سے گریجویشن کرنی ہے, تو ایک پرسنٹیج ہوتی ہے جس کو کھپایا جاتا ہے حکومت کے اندر.
ایک پرسنٹیج کو حکومت کے اندر جابز کریٹ کر کے دی جاتی ہیں. باقی انٹرپرینیورز ہوتے ہیں, کچھ جناب خود فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں اپنے لیے جابز, لیکن 90% جو ہوتے ہیں, جو بچے بچیاں وہاں سے گریجویٹ ہوتے ہیں, دے نو واٹ دے ہیو ٹو ڈو, اور یہ ان کے سامنے ان کا فیوچر ہوتا ہے. یہاں پہ آپ ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, اور ایجوکیشن نہیں ہے, ڈگریاں ہیں, چلو اگر ڈگریاں بھی ہیں, جابز نہیں ہیں, تو جابز نہیں ہیں تو وہ کس طرف آپ کو لیڈ کر رہے ہیں, آپ ان کو پڑھے لکھے برینز کو لیڈ کر رہے ہیں ٹورڈز ایسی چیزوں میں. بہت سارے لوگ تو ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں نا, برین ڈرین تو ہو چکا نا جی. اب تو سروے پہ سروے آنے شروع ہو گئے. چلیں اگر آپ 50% بھی آپ مان لیں ان سرویز کو, چلیں جی 50% آ کے جھوٹ ہے, لیکن اگر 50% بھی مان لیں کہ وہ سروے ٹھیک ہیں, تو پھر دیٹ مینس کہ برین ڈرین تو ہو چکا, ٹھیک ہے, اور باقی جو رہ گیا اس میں بھی برین ڈرین ہونے کے لیے تیار بیٹھا ہے. دے آر آن دیئر ٹوز, ٹھیک, کہ سانو کو اپرچونٹی لبے تسی نکلی ہے. ٹھیک ہے. اچھا پراچا صاحب, اب جو مسئلے کو حل بھی کرنا ہے, اور حل کرنے میں سب سے امپورٹنٹ جو کردار ہے وہ یقیناً سیاسی جماعتوں کا ہوگا, جہاں پہ دیگر اداروں کا کردار ہے وہ بھی بالکل واضح ہے. اس کے لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کسی معنی خیز ڈائلاگ کی ضرورت ہے, بامانی ڈائلاگ کی ضرورت ہے, یا پھر وہی حل ہے کہ بنیادی طور پہ آپ آئین اور قانون کو ماننا شروع ہو جائیں تو مسائل حل ہونا شروع ہو جائیں گے, لیکن لوگوں کو اس چیز پہ راضی کرنا کہ آئین اور قانون کو مانیں, آئین کو مقدم جانیں, اس کے لیے بھی تو ایک ڈائلاگ کی ضرورت ہے. یہ بالکل صحیح ہے, ڈائلاگ کرنے چاہیے, لیکن یہاں سیاسی جماعتیں کہاں ہیں؟ یہ تو خاندانی بادشاہتیں ہیں. کون سی سیاسی جماعت ہے؟ آپ کسی کا نام لیں, جماعت اسلامی کے علاوہ کسی کے اپنا کوئی انتخابی نظام نہیں ہے, قیادتوں کے تبدیل کرنے کا کوئی سسٹم نہیں ہے, کوئی تنقید و احتساب نہیں ہے, کوئی داخلی طور پر وہاں پر کوئی مشاورت نہیں ہے. اور اب اس بات کے لیے ضرورت ہے کہ مل بیٹھیں اور اس بات پہ آئیں کہ آؤٹ آف باکس ہم حل نکالیں, اور متناسب نمائندگی جو دنیا کے 107 ممالک میں نافذ ہے, کامیاب ہے, اس کے تجربے کی طرف جائیں. پھر اسی طرح سے یہ جو انتخاب میں آخر میں ہو جاتا ہے, کبھی آر ٹی ایس کا مسئلہ ہو جاتا ہے, کبھی فارم 45-47 کا معاملہ ہو جاتا ہے, اس کا کوئی حل مل جل کے نکالیں. آج ایک چیز کو استعمال کرتا ہے, کل اسی کے خلاف استعمال ہو رہی ہوتی ہے, اور اس کو اس وقت تکلیف ہوتی ہے, تو مل بیٹھ کے اس کا حل نکالیں. اور اسی طرح آئی پی پیز کے ساتھ جنہوں نے کیسے ظالمانہ معاہدے کیے ہیں, قوم کو شکنجے میں جکڑنے والے, اور جو آج بھی اس میں قوم کو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, یہ سب کو بے نقاب کیا جائے, سب سامنے آئے کون لوگ ہیں, کس نے اس ملک کو غلام بنایا ہوا ہے, کون سے یہ اشرافیہ ہے کہ جنہوں نے زنجیریں ڈالی ہوئی ہیں, غریب آدمی کو اٹھنے نہیں دے رہے, اس کو بجلی کے بلوں کے اندر الجھا دیا ہے کہ اس کو ڈیموکریسی کا اور کسی کا ہوش نہ ہو, اور وہ یہی سمجھے کہ اس مہینے کا بل میں نے کہاں سے ادا کرنا ہے. تو اس لیے اس بات پہ ٹھیک ہے مذاکرات ہوں, لیکن یہ مذاکرات اس پہ نہ ہو کہ پارلیمنٹ میں کس نے کتنی سیٹیں لینی ہیں اور کس طرح تقسیم کرنی ہے. کوئی بہت ہی بنیادی تبدیلیوں کے لیے تیار ہوں, آئین پر عمل درآمد کے لیے تیار ہوں, پاکستان میں اسلامی نظام کو لانے کے لیے تیار ہوں, تو بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ جو مذاکرات بھی ہوں, بات چیت بھی ہو, یہ نہ ہو کہ وہ اگین آپ لوگ اپنے حقوق کی جنگ لڑنا شروع ہو جائیں کہ اس سیاسی جماعت کا یہ حصہ ہے, اس ادارے کا یہ حصہ ہے, عوام پھر پیچھے رہ جائے. اب اس کا حل یہ نہیں ہے کہ جو عوام جس کو ووٹ دیتی ہے اسی کو ووٹ نکلے. یہ جو فارم 45-47 کا ذکر کیا پراچا صاحب نے, اس سے پہلے آر ٹی ایس کا ذکر تھا, اس سے پہلے کسی اور چیز کا ذکر تھا, تو جس بندے کا مسئلہ ہے جب تک وہ ڈیسیجن میکنگ میں شامل نہیں ہوگا تو اس کا مسئلہ تو حل نہیں ہوگا. سب سے پہلے تو آپ کو نام بدلنا ہے, اسلامی جمہوریہ پاکستان نہیں, اسلامی ریاست پاکستان. آپ خلافہ ماڈل لے کے آئیں, خلافت راشدہ کا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفارمز والا, اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. میں بتاتا ہوں حضرت وہ کس طرح ورک کرے گا, میں بتاتا ہوں حضرت عوام کا کیا رول ہوگا, عوام کس طرح الیکٹ کرے گی یا کیا ہوگا. قرآن میں حضرت ذوالقرنین علیہ السلام چین آف کمانڈ کا ذکر ہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں تھی, اس کو اوبے کرو. انہوں نے دشمنوں کے خلاف دیوار تعمیر کی, لوگوں کو اعتماد تھا. طالوت علیہ السلام کا قرآن میں ذکر ہے, کنگڈم تھا, بادشاہ تھے اللہ کی طرف سے, وہاں پہ آنرشپ ہے, اوبے کرنا ہے. یہ پولیٹیکل پارٹیز کا کانسیپٹ تو اسلام میں ہے نہیں. فرید پراچا صاحب بیٹھے ہوئے, یہ دکانداریاں لگی ہوئی ہیں, دادا باپ بیٹا پوتی بہن. بھائی جان شاہ جی 1 لاکھ روپے کا برانڈڈ سوٹ پہن کے غریب کے بچے کو جولی میں اٹھانے سے اس کا پیٹ نہیں بھر جاتا, یہ لوگوں کو بھی پتہ ہے.
1 लाख का ब्रांडेड पर्स लेके किसी गरीब के साथ सेल्फी बनवाने से उसके मसाइल हल नहीं हो जाते। मसाइल तब हल होते हैं जब सैयदना फारूक आज़म गली में रात को चलते हैं, रोने की आवाज़ आ जाती है बच्चों की, तो औरत पानी में वो चमचा हिला रही, फरमाया मेरी जिम्मेदारी थी तो मैं प्रोवाइड करना। उससे माफ़ी भी मांगते हैं और कहते हैं माफ़ कर दो, फ़ौरन बैतुल माल को हुक्म भी देखते हैं। यहाँ तो उमरा की जो गर्द काफ़िले जाती है उसकी गर्द में इंसान आम आदमी खसो खाचाक की तरह बह जाता है। ये निज़ाम नहीं है। आप मैं बताता हूँ, आर्मी चीफ, DGISI, मैं नाम लेता हूँ, चेयरमैन सेनेट, चीफ जस्टिस, हर इदारे की नुमाइंदगी हो, इस्लामी नज़रियाती कौंसिल का, शरिया एकेडमी, दावा एकेडमी, हर यूनिवर्सिटी का एक डीन ले लें, ये 20-25 लोग बैठ जाएं, आधे घंटे में, 24 घंटे में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये निज़ाम अब नहीं चल सकेगा। हाँ, एक सूरत में चल सकता है कि आप लोगों का खून निचोड़ते रहें, एक वक्त आएगा वो भी रमक बाकी नहीं रहेगी, फिर सांस पे भी टैक्स लगा। पर मसला ये ना कि अवाम की नुमाइंदगी फिर इसमें हम किस तरह करेंगे ना। देखें, आपने इदारों के सरबराहान का तो नाम ले लिया, इदारे के सरबराह तो इलेक्शन से नहीं आते इलेक्ट होके, सियासी जमातों का किरदार तो है ना। मियाँ साहब बड़े लीडर हैं, इमरान खान साहब बड़े लीडर हैं, हाफिज नईमुर रहमान साहब बड़ी जमात के लीडर हैं, इन सब लोगों की भी तो बीच में होनी चाहिए। अपोजिशन पार्टीज़ का हेड, चाहे वो खान साहब हो, नईमुर रहमान साहब हों, चाहे वो अपोजिशन पार्टीज़, नेशनलिस्ट पार्टीज़ हों, एक एक नुमाइंदा लेंगे। ठीक है। अच्छा राना साहब, आखिर में आप ज़रा थोड़ी सी इस पर रोशनी डालिएगा कि ये जो सियासी जमातों का किरदार है, अब इसके ऊपर बड़ा सवालिया निशान उठ रहा है। बार बार लोग कह रहे हैं कि इन्होंने बिल्कुल जो है वो एक तरह से अवाम को फेल किया है, लेकिन दूसरी तरफ नई सियासी जमातें भी आ रही हैं। शायद खाकान अब्बासी साहब ने पाकिस्तान अवाम एक नई जमात मुतारिफ़ करवाई है। तो आपको लगता है कि हमारे मसाइल का हल जो है, यही जो अवाम की नुमाइंदा सियासी जमातें हैं, बुनियादी चाबी इन्हीं के पास है? पहले तो मैं अब्बासी साहब की एक चीज़ करेक्ट कर दूं। अब्बासी साहब ने बड़ी अच्छी तकरीर की, लेकिन उसमें एक चीज़ गलत कह गए कि ये उन्होंने कहा जी लाख रुपए का ब्रांडेड बैग। लाख रुपए का ब्रांडेड बैग नहीं होता भाई साहब, कम से कम 20-30 लाख रुपए का होता है। ठीक है, सो वो थोड़ी सी करेक्शन कर। मैं और अब्बासी साहब हैं आम अवाम के, हमें हमारे लिए ये बहुत अच्छी करेक्शन ठीक है, हमारे लिए तो वही बड़ी चीज़ है। मैं तो लाख रुपए का ब्रांडेड कपड़े भी लाख रुपए दे नहीं होते। ये देख रहे, ये बात राना साहब ने, इसका मतलब मजीद खौफनाक इंकशाफ। $10,000 तो उतने तक कम होता है। सो वो उसको छोड़ दे। खैर एनीवेज, मैं थोड़ी सी करेक्शन इसलिए कह रहा हूँ कि भाई साहब से हमारा पुराना हुक्मरान ना नाराज हो जाए कि हम तो 10-10 लाख के बैग उठाए और अब्बासी साहब ने कहा 1 लाख का। देखो ना, अगर या मैं या कोई भी अगर अफोर्ड कर सकता हो, और अगर वो $10,000 का या $20,000 का बैग लेगा या उसको लेके चलेगा, तो उसको लाख रुपए का भाई साहब कह दे तो फिर तो गलत हो गया ना काम। ये दुख तो होगा, हो सकती है, अब कानून भी आ गया, देखो ना। खैर एनीवेज, द पॉइंट इज, देखिए आप जमातें इसलिए बन रही है, शायद खाकान अब्बासी साहब ने जो जमात बनाई है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाई है कि बाकी जो जमातें हैं लोगों की नज़रों में ग्रेजुअली फेल होती जा रही हैं। ठीक है, क्योंकि डिलीवर नहीं कर सके। ठीक है, मां सवाए PTI के उसको एज इसलिए दिया जाता है कि उसने सिर्फ एक टेन्योर गुजारा और वो भी पूरा नहीं गुजारा। ठीक है, चले, उनके पास टीम नहीं थी, हम खुद कहते थे टीम नहीं है इनके पास, अच्छी डिलीवर नहीं कर सक रहे। जिस वक्त नो कॉन्फिडेंस मूव आया उस वक्त जनाब उनके पास उनका ग्राफ जो था 9% पे था या 7% पे था। सारी बातें ठीक है, बट देन अगेन एक होप, रे ऑफ होप देने के लिए शायद खाकान अब्बासी साहब ने एक नई पार्टी बना दी कि वी विल डिलीवर एंड वी विल डिलीवर लाइक दिस। ठीक है, बाकी जो जमातें हैं उनको आप देखें तो वो रट ऑफ द मिल चल रहा है काम। ठीक है, उसमें कोई चेंज नहीं आ रही। उन्होंने सब ने 30-30, 35-35, 40-40 साल गुजार लिए। ठीक है, लेकिन डिलीवरेंस एज सच नहीं है। आज ये हालत है कि आप जो मर्जी निज़ाम लेके आ जाए। मेरा एक सवाल है, वो सवाल ये है जनाब कि आपने जो कर्जे लिए हुए हैं, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट जो है वो तो कोई नहीं छोड़ता ना। प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने लिया होता है, इंटरेस्ट तो छोड़ दें, इंटरेस्ट छोड़ दें आप, उसको 1 मिनट के लिए साइड पे रखते। जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो देना है ना तुसी, चाहे वो कोई मल्टीनेशनल कंपनी हो, चाहे वो कोई स्टेट हो, वो तो आपने देना है कि नहीं देना? वो तो देना पड़ेगा ना। जो भी लैंडिंग एजेंसी है, चाहे IMF है, चाहे जो भी है, आपने वापस तो देना है। वो प्रिंसिपल अमाउंट कहां से लेके आएगा? जो भी निजाम लेके आएगा, ठीक है, जो भी हुकूमत आएगी, जो भी लेके आ जाए हुकूमत, जो भी सियासतदान आ जाए, किसी के पास भी जादू की छड़ी नहीं है कि एकदम से किसी के पास ये सोल्यूशन है, आके बताए हमें कि जी ठीक है प्रिंसिपल अमाउंट मैं इस तरह वापस कर दूंगा, इट विल टेक लाइक 2 years, 5 years, 10 years टाइम। इंटरेस्ट जो है हम कोशिश करेंगे निगोशिएट करके कि उसको जनाब हम ना दें वापस। चले 1 मिनट के लिए समझ आ जाएगा, कोई बताए आके मुझे। किसी के पास सोल्यूशन नहीं है, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास सोल्यूशन नहीं है।
تو یہ پھر نظام کی تبدیلی ہی ہے, اسی سے مسئلہ حل ہوگا. تبدیلی دیکھیں وہی بات ہے, تبدیلی ضرور کریں لیکن ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں کوئی نہیں کر نظام, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اس میں آرگومنٹ ہی نہیں ہے. بٹ دین اگین جو بھی نظام لے کے آنا پہلے نیٹی گریٹیز تو بتائیں نا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ تینوں شخصیات کا. آج ہماری کوشش تھی کہ ان موضوعات پہ گفتگو کی جائے جن طور پہ ٹائم نہیں ملتا گفتگو کرنے کا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, اگر آپ نے تینوں موضوع شخصیات کی گفتگو سنی ہو کہ اس سارے نظام سے جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب سے زیادہ متاثر کون ہو رہا ہے؟ آپ لوگ متاثر ہو رہے ہیں. جو بھی یہاں پہ ہوگا, جو کچھ بھی ہوگا, جو بھی تبدیلی آنی ہے, جب تک عوام کا جو انٹرسٹ ہے اس کو مقدم نہیں رکھا جائے گا, اس کو آگے نہیں رکھا جائے گا, تب تک اس ملک میں کبھی بھی بہتری نہیں آ سکتی. اگلے ہفتے آپ لوگوں سے اگین اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ.